کہانی برائے جماعت پنجم، ہاتھی اور گیدڑ۔ کسی جنگل میں ایک موٹا تازہ صحت مند ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں دوسرے جانوروں کے ساتھ گیدڑ بھی رہتے تھے۔ گیدڑ جب بھی ہاتھی کو دیکھتے ان کا جی للچانے لگتا۔ وہ سوچتے کہ کسی طرح اس صحت مند ہاتھی کا گوشت کھانے کو مل جائے۔ ایک مدت کے بعد تمام گیدڑوں نے اکٹھے بیٹھ کر ہاتھی کو مارنے کے لیے صلاح مشورہ کیا۔ تب ایک بوڑھے گیدڑ نے کہا کہ تم مردہ ہاتھی کھانے کی بات کرتے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کھلاؤں گا۔ بوڑھے ہاتھی کی رائے کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد مؤدبانہ انداز میں بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آپ کے زیر سایہ امن و سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ہاتھی گیدڑوں کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوا۔ گیدڑ نے ہاتھی کی خوب تعریف اور خوشامد کی اور اسے کہا کہ آئیں دوسرے گیدڑوں کے پاس چل کر ان کی تائید حاصل کر لیں۔ گیدڑ ہاتھی کو ایسے راستے پر لے گیا جہاں دلدل تھی۔ ہاتھی اپنے زیادہ وزن کی وجہ سے دلدل میں پھنس گیا اور گیدڑ ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے اچھل اچھل کر چلتا رہا۔ جب ہاتھی دلدل میں گھٹنوں تک دھنس گیا تو اس نے گیدڑ کو مدد کے لیے پکارا۔ گیدڑ نے ہاتھی سے کہا کہ میں ابھی اپنی قوم کو بلا لاتا ہوں تاکہ آپ کو باہر نکالا جا سکے۔ ہاتھی نے کہا، ہاں جلدی بلاؤ۔ تب گیدڑ زور زور سے ہانکا۔ تمام گیدڑ جمع ہو گئے اور دلدل میں پھنسے زندہ ہاتھی کو نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ بے اختیار ہاتھی اپنی سونڈ ادھر ادھر ہلاتا رہا مگر بے سود۔ گیدڑوں نے خوب پیٹ بھر کر موٹے تازے ہاتھی کا گوشت کھایا اور واپس جنگل کو چل دیے۔ نتیجہ، خوشامد بری چیز ہے، خوشامد پسند نقصان اٹھاتا ہے۔ کہانی برائے جماعت پنجم، ہاتھی اور گیدڑ۔ کسی جنگل میں ایک موٹا تازہ صحت مند ہاتھی